ہوتے جا رہے ہیں، یہ بار بار آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ خدمت والدین، احترام والدین، یہ موضوع بھی اپنے لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ ہمارے نوجوان کس طرح وہ والدین کو بوجھ سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور کس طرح انہیں والدین کا جو رتبہ، والدین کا جو مقام ہے اور والدین کی جو خدمت ہے خصوصیت کے ساتھ، قرآن مجید کے اندر اتنی آیات اور اتنے عام مواقع پہ اس کا بیان، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ والدین کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے، ان کی خدمت کس انداز سے کرنی چاہیے، ان سے بات چیت کس انداز سے کرنی چاہیے۔ یہ تمام باتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ بار بار اگر ایک بات کہی جا رہی ہے تو لازمی بات ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے کہی جا رہی ہے، ضرورت زیادہ ہے اس لیے کہی جا رہی ہے۔ آپ کو بار بار کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں؟ اس کی وجہ ایک آج دیکھیں، والدین کے لحاظ سے بھی سامنے آ گئی کہ اگر ہم نے قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا کہ کہاں کہاں قرآن مجید والدین کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہا ہے۔ ان کی حیات کے اندر جو ان کے حقوق ہیں اس کو بھی قرآن بیان کرتا ہے، اور بعد ان کے وصال کے، ان کی وفات کے، ان کے انتقال کے قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ دونوں حقوق قرآن بیان کرتا ہے۔ ہمیں اگرچہ ایک حقوق کا بھی صحیح علم نہیں ہے، ہم یہ نماز کے اندر آیت آپ کے سامنے بار بار پڑھتے ہیں۔ اب لطف تو وہی لے گا جس کو ترجمہ آتا ہوگا۔ ایک قرآن کا لطف وہ ہے کہ بغیر سمجھ کی بھی قرآن کا لطف آتا ہے، اور ایک لطف وہ یہ ہے کہ قرآن کا اپنا لطف، اور پھر اگر سمجھ کے پڑھیں یا سنیں تو پھر اس کی جو سمجھ کا لطف ہے اس کا اپنا ایک لطف ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، کتنی مشہور ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ ہم اکثر نماز کے اندر اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ دونوں آیات کے اندر، لمبی آیت ہے، دوسری آیت کے اندر بھی اور پہلی کے اندر بھی دیکھیں قرآن نے باقاعدہ والدین سے گفتگو کا انداز سکھایا ہے۔ والدین سے گفتگو کیسے کرنی ہے یہ قرآن سکھا رہا ہے، اور تفاسیر کے اندر تو اور بہترین انداز کے اندر اس کو بیان کیا گیا۔ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ فرمایا کہ تمہارے رب نے حکم دیا، حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب دیکھیے ذرا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، قرآن نے خاص والدین کے بڑھاپے کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی کوئی راز ہے، کچھ حکمت ہے، کوئی لاجک ہے کہ صرف والدین کہہ دیا جاتا تو بات ختم ہو جاتی، لیکن قرآن نے اگلا سٹیپ کہ ان کے خاص بڑھاپے کا ذکر کیا۔ علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑھاپے میں اولاد کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ بڑھاپے میں والدین تھوڑے بچپن والا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ دوبارہ واپس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان چڑچڑاپن، بات بات پہ غصہ، بات بات پہ ناراضگی، یہ والدین کے اندر بڑھاپے کے اندر چیز آ جاتی ہے۔ تو قرآن نے باقاعدہ بڑھاپے کا تذکرہ کیا کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں، دونوں یا دونوں میں سے ایک، تو تم نے کیا کرنا ہے۔ انداز دیکھیے قرآن کا، فلا تقل لہما اف۔ آج تو نوجوان پتہ نہیں کیا کیا بات کرتے ہیں، اور کس لہجے میں، کس انداز سے گفتگو کرتے ہیں، ان کا طرز عمل، ان کی طرز گفتگو کیا ہوتی ہے، طرز کلام، طرز تکلم کیا ہوتا ہے۔ لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے اونچی بات تو دور کی ہے، جھڑکنا تو دور کی بات ہے، گالیاں دینا تو دور کی بات ہے، دھکے دے کے گھر سے نکال دینا تو دور کی بات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے تم نے اف تک بھی نہیں کرنا، اف تک بھی نہیں کرنا ان کے سامنے۔ ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ جیسے تم آپس میں بات کرتے ہو، کسی کو غصہ سے بات کر دی، کسی کو جھڑک دیا،
فرمایا فلا تنہرہما ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں ہے، ہاں بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، وقل لہما قولا کریما، فرمایا کہ ان سے خوبصورت اور نرم بات کہنی ہے، جب بھی بات کرنی ہے خوبصورت بات کرنی ہے اور نرم گفتگو کرنی ہے، نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ یہ قرآن ہمیں ایک باقاعدہ طریقہ سکھا رہا ہے، ایک طرز تکلم، طرز گفتگو، والدین کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، یہ ہمارے قرآن کا انداز، ایک طرف قرآن کا انداز، ایک طرف اللہ کے محبوب کا انداز والدین سے بات کرنا، اور ایک طرف آج کے ہمارے نوجوان کا انداز، ایک طرف آج کی ہماری نئی نسل کا انداز، کتنا فرق ہے بات کرنے کے انداز میں۔ اور اس پر توجہ رکھیے گا ذرا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ ترفعوا یدیک لا ترفعوا یدیک، والدین کے سامنے فرمایا جب تم بات کرو نا تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ہاتھ باندھ کے بات کرو، ہاتھ اٹھا کے اشارے سے بات نہ کرو۔ ہوتا ہے نا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے بات کرتے ہیں، کبھی آپ کا ہاتھ ادھر جا رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے۔ کہا والدین کا رتبہ یہ ہے، والدین کا مقام یہ ہے کہ جب والدین سے بات کرو تو ہاتھ باندھ کے کرو، ہاتھ اٹھا کے بات نہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا یہ بھی بے ادبی کے اندر شمار ہوتا ہے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے، والدین سے کیسے بات کرنی ہے قرآن سکھا رہا ہے، ہمارا دین اسلام سکھا رہا ہے کوئی سیکھنے والا، ہے کوئی قرآن سے لینے والا، ہے کچھ دین سے لینے والا، ہے کوئی حضور کی تعلیمات سے کچھ لینے والا؟ تو ہر جگہ قرآن آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے ذرا احادیث کی طرف جب آپ چلتے ہیں تو یہاں تک اللہ کے حبیب نے فرمایا، یہاں تک جب ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کی حضور سب سے زیادہ مستحق کون ہے حسن سلوک کا؟ تو فرمایا تمہاری ماں۔ صحابی نے دوسری مرتبہ پھر کہا حضور اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر عرض کی حضور اس کے بعد کون مستحق ہے میرے حسن سلوک کا؟ تیسری مرتبہ حضور نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ جب چوتھی مرتبہ اس نے کہا نا کہ حضور اس کے بعد کون ہے، تو کہا تمہارا باپ۔ اس سے علماء نے لکھا کہ خدمت کے اندر 3 حصے والدہ کے زیادہ ہیں، والد سے بنسبت والد کے والدہ کے خدمت کے لحاظ سے 3 درجات زیادہ ہیں، لیکن یہ بات آدھی ہے، پوری بات یہ ہے کہ حکم کے اندر جب حکم ہوگا تو پھر والد کا پہلا نمبر ہے، خدمت کے لحاظ سے والدہ کا پہلا نمبر اور حکم کے لحاظ سے والد کا پہلا نمبر ہے۔ یعنی اگر کوئی والد حکم دیتا ہے اور والدہ بھی حکم دیتی ہے، اب حکم مانا جائے گا والد کا، کیونکہ والد کا رتبہ اس حوالے سے زیادہ ہے۔ لیکن جب آپ باہر سے آتے ہیں، والدین کے پاؤں دبانے ہیں، کوئی خدمت کرنی ہے، تو اب والدہ کا نمبر پہلا آتا ہے، والد کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ یہ تھوڑی سی اس کی تقسیم ہے، اس کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضوی شریف کے اندر لکھا ہے، فتاوی رضوی شریف کے اندر کہ اگر 100 روپے ہوں، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 75 روپے ماں کو دیں اور 25 روپے باپ کو دیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ 3 حصے والدہ کے ہیں اور 1 حصہ والد کا ہے خدمت کے لحاظ سے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بعض خاندان کے اندر، فیملیز کے اندر یہ سسٹم ہوتا ہے کہ سارے پیسے والد کے پاس ہوتے ہیں، بیٹے کما کے لاتے ہیں اور پھر پورا نظام والد سنبھالتا ہے، تو وہ اس مسئلہ میں وہ بات شامل نہیں ہے۔ یہ ویسے بات ہے کہ آپ خدمتاً توفتاً اگر پیسے پیش کرتے ہیں والدین کو تو والدہ کو آپ زیادہ پیسے دیں گے، لیکن کسی گھر میں یہ ماحول ہے، کسی خاندان کا یہ سسٹم ہے کہ وہاں والد گھر چلاتا ہے سارا، تو پھر سارے پیسے آپ لا کے والد کو دیں، کچھ پیسے والدہ کو دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو ہمارے آج کے درس قرآن کا موضوع بہت تفصیلی ہے۔ ایک نوجوان مجھے ملا، کہتے ہیں جی والدہ تو جلی ہوئی روٹیاں پکا کے دیتی ہے۔ اس بات پہ نوجوان غصے میں ہوتے ہیں اور روٹی پھینک دیتے ہیں، جناب تو گھر سے نکل جائیں گے، سارا دن گھر سے باہر، والدہ پریشان، روٹی مجھے جلی ہوئی تھی، روٹی سڑ گئی تھی۔ میں نے کہا نادان، اگر تو یہی دیکھ لیتا کہ ساری زندگی تیری ماں تیرے لیے روٹیاں پکاتے ہوئے اس کی انگلیاں تک جل گئی، ہاتھ جل گئے، تجھے ہاتھوں کی انگلیوں کی فکر نہیں ہے، روٹی جل گئی ہے تو تجھے اس بات کی فکر ہے۔ ماں کی جلی ہوئی انگلیاں دیکھ لیتے جس نے ساری زندگی تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تو شاید تم پھر روٹی کو بھول جاتے۔ والدین کو اللہ نے بڑا مقام دیا۔
اور یہ بات بھی یاد رکھیے، کائنات کے اندر یہ واحد رشتہ والدین کا ہے جس کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے۔ باقی تمام رشتوں کے اندر ملاوٹ ہو سکتی ہے، ان کے اندر دکھاوا ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے۔ والدین واحد رشتہ ہے جس میں کوئی دور دور تک تمہیں ریاکاری نظر نہیں آئے گی۔ والدین اخلاص کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں یہ پہلا رشتہ ہے کہ اولاد اگر کھا رہی ہو نا، اولاد تو پیٹ اولاد کی جا رہا ہوتا ہے کھانا، اور پیٹ بظاہر تو کھانا بلکہ اصلاً تو کھانا وہاں جا رہا ہے اولاد کے پیٹ کے اندر۔ اور اگر دیکھا جائے تو ماں اور باپ وہ دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور ان کا پیٹ ویسے بھرتا جا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے ایسا کون سا رشتہ ہے؟ اس کے علاوہ کیا کوئی دوست کا رشتہ ایسا ہے؟ کیا بیوی کا ایسا رشتہ ہو سکتا ہے کہ بیٹا کھا رہا ہے اور ماں کا پیٹ بھر رہا ہے، بیٹا کھا رہا ہے اور باپ کا پیٹ بھر رہا ہے؟ مجھے بتائیے تو صحیح، دکھائیے تو صحیح کائنات کے اندر ایسا کوئی رشتہ دکھائیے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، یقین جانیے ایسے ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ دل خون کے آنسور ہوتا ہے کہ جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا تھا، جنہوں نے ہاتھ انگلی پکڑ کے ہمیں چلنا سکھایا، نوالے توڑ توڑ کے ہمارے منہ میں دیے، کھانا کیسے کھانا ہے، تم نے بات کیسے کرنی ہے، دروازہ بند کیسے کرنا ہے، پاؤں اٹھانا ہے تو کیسے اٹھانا ہے، بلکہ پہلا پاؤں اٹھانا ہی والدین نے سکھایا تھا، گفتگو سکھانا والدین نے سکھائی تھی نا۔ آج جو آگے سے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو نئے دور کے ماڈرن دور کے لوگ ہیں، آپ پرانے دور کے لوگ ہیں، آپ کو کیا پتا، ہمیں پتہ ہے۔ تو جنہوں نے آپ کو پہلا لفظ بولنا سکھایا تھا، میں پڑھ رہا تھا کہ والدین دیکھیں اللہ نے ان کو کیا ان کے اندر اخلاص بھر دیا ہے کہ بچہ دروازہ بند کرنا چاہ رہا ہے یا کھولنا چاہ رہا ہے، بچے کی عمر کم ہے اور بچہ دروازہ کھول نہیں سکتا یا بند نہیں کر سکتا، تو والد نا اس کو بغیر دکھائے کہ بچے کو پتہ چلے کہ میں ہی بند کر رہا ہوں، میں ہی کھول رہا ہوں، والد نا اپنا ہاتھ لگا کے نا زور لگا کے تو دروازہ بند کر رہا ہے، اور بیٹا خوش ہو رہا ہے کہ میں دروازہ بند کروں، اتنا بڑا ہو گیا ہوں۔ حالانکہ والد نے اس کو سہارا دیا ہوا ہے، لیکن والد یہ نوٹ نہیں کروا رہا کہ میں دروازہ بند کر رہا ہوں، تاکہ بیٹے کو پتہ چلے کہ میرے اندر اتنی طاقت آ گئی ہے کہ میں دروازہ بند کر رہا ہوں، میں دروازہ کھول رہا ہوں۔ یہ اللہ نے والدین کو مقام دیے۔ آپ نے بارہا پڑھا، بارہا سنا، ایسا کون سا رشتہ ہے؟ میں واقعہ سنانے لگا تھا، چند دن پہلے کی بات ہے، یہ کئی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے، آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ایسے واقعات بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ سگے بیٹے نے اپنے والد کے منہ پہ تھپڑ مارے، پھر پولیس کو بلایا، پھر جو ایسا جو تھا وہ تھوڑا سمجھدار تھا تو اس نے والد کو تھانے میں بلایا، اس نے کہا جی میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں پولیس بھیجوں اور آپ کے دروازے پہ آئے، اگر آپ کے دروازے پہ پولیس پہنچ جاتی، محلے والوں کو پتہ چلتا، آپ کو پتہ چلتا کہ میرے بیٹے کی وجہ سے پولیس میرے دروازے پہ آئی ہے، تو آپ تو وہاں پر ہی فوت ہو جاتے، وہاں پر ہی مر جاتے آپ۔ یعنی یہ معاملات آج ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، اور اس باپ نے روتے ہوئے رو کے مجھے واقعات سنا ہے، کہتے ہیں قاری صاحب یہی وہ بیٹا ہے جس کا بازو ٹوٹ گیا تھا، اور کہتے ہیں ہم ساری رات میاں بیوی لے کے ایک سیکنڈ ہم بستر پہ نہیں جاتے تھے، ساری رات لے کے ہم ان کو چلتے رہتے تھے بیٹے کو پکڑ کے، جیسے بیٹھتے تھے بیٹا پھر رونے لگ جاتا تھا، ہم سردیوں کی رات میں ساری رات ہم چل کے گزارتے تھے۔ یہی بیٹا آج ہے، اس کا انداز دیکھیں آپ، کہتے ہیں جب بیٹے کا بازو ٹھیک ہوا، تھوڑا سنبھلا، تو میں کہتے ہیں غریب ہونے کے، غربت ہونے کے باوجود میں نے چاولوں کی دیگ تقسیم کی کہ آج میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا، اور کہتے ہیں آج وہی بیٹا پولیس لے کے مجھے پولیس میرے گھر آ رہی ہے مجھے پکڑنے کے لیے بیٹے کی وجہ سے۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ اولڈ ہاؤس آپ جائیں نا، ہمارے لاہور کے اندر بھی اولڈ ہاؤس بن چکا ہے۔ بدقسمتی مسلمانوں کے ملک کے اندر اولڈ ہاؤس تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، یہ تو کافروں کے ہاں اولڈ ہاؤس ہوتے تھے۔ بھلا کوئی اپنی جنت کو بھی اٹھا کے باہر پھینک سکتا ہے؟ کوئی اپنی جنت کو بھی باہر بھیج سکتا ہے گھر سے؟ نہیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس کی تربیت اسلام کے سائے میں ہوئی ہو، جس کی تربیت قرآن کے سائے میں ہوئی ہو، جس کی تربیت حضور کی سیرت کے سائے میں ہوئی ہو، اور وہ اپنی جنت کو اٹھا کے دروازے سے باہر پھینک دے، یہ ہو سکتا ہے؟ میں ایسے گھروں کو بھی جانتا ہوں کہ جو ساری رات والدین کے سرانے کھڑے رہتے ہیں، آرام نہیں کرتے، ایسے ابھی بھی لوگ ہیں لیکن کم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہا کہ سو جائیں،
کہا نہیں شاید والدہ رات کو مانگے پانی یا کوئی چیز، اور میں آرام کر رہا ہوں، سویا ہوں، مجھے آواز نہ جائے تو والدہ کو کہیں تکلیف نہ ہو رہا ہے۔ آخری بات توجہ سے سنیے گا، کہا والدہ کو تکلیف نہ ہو جائے، تو مجھے فوراً یاد آیا کہ یہ تو بائی بستامی رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے، یہ تو بائی بستامی رحمۃ اللہ کے سردیوں کا واقعہ تھا۔ سردیوں کی رات اور ماں نے کہا پانی لے کے آؤ، لے کے آئے، دیکھا ماں سو گئی ہے۔ اب سوچا کہ میں بھی سو جاؤں جا کے، پھر فوراً خیال آیا کہ میں سو گیا، ماں نے پانی مانگا تو ماں ہے وہ پانی مانگے گی، میں آرام کر رہا ہوں کہ آواز ماں کی جائے نہ تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ساری رات پکڑ کے کھڑے رہے، جب ماں اٹھی نہ دیکھا بیٹا پکڑ کے کھڑا ہے، ٹھٹھرتی ہوئی سردیوں کی رات، تو ماں نے پتہ کیا کیا پھر؟ یہ ہے، میں کہتا ہوں دعا کروائی نہیں جاتی، دعا ہوتی ہے، خود بخود نکلتی ہے۔ والدین سے بھی دعا کروانی پڑتی ہے، والدین تو خود دعا دیتے ہیں۔ تو کہا جب دیکھا کہ باجی تم ساری رات کھڑے تھے، تم سوئے نہیں، بس ماں کی وہ دل سے دعا نکلی، اللہ میرے بیٹے کو اولیاء کا سردار بنا دے۔ بس دعا نکلنے کی دیر تھی۔ بعض جدید بستانی کہتے ہیں جو منازل، جو مراتب کئی سالوں میں طے ہونے تھے، ماں کی دعا سے سیکنڈوں میں، لمحات میں طے اللہ تعالیٰ نے طے فرما دی۔ ماں کی دعا کے اتنا اثر ہے۔ اور آج ہم پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے والدین کی قدر کریں۔ میں یہ جملہ کہتا ہوتا ہوں کہ بجائے قبر کی دیوار کو، قبر کی اینٹوں کو چومنے سے بہتر ہے آج والدین کے ہاتھ چوم لو، آج والدین کے قدم چوم لو، بجائے اس کے کہ بعد میں قبر میں جا کے اینٹیں چومتے رہو، بعد میں جا کے لوگوں کو پھل پیش کرتے ہیں۔ میری ماں کی سال ثواب میں اس کو پھل پیش کر رہے ہیں، اس کو فروٹ پیش کیے جا رہا ہے، وہاں دیگ تقسیم ہو رہی ہے، وہاں دیگ تقسیم ہو رہی ہے۔ والدین زندہ تھے، کبھی خیال نہیں آیا تھا بیوی کے لیے پھل آ رہے ہیں، چھپا کے لا رہے ہیں، اس وقت خیال نہیں آیا لوگوں کو پھل۔ میں نے کہا ان لوگوں سے بجائے بہتر تھا والدہ کو پھل کھلا دیتے، والدین کو پھل کھلاتے تو آج تمہیں کوئی اجر بھی ملتا۔ لہذا وقت ہے ہمارے پاس کہ آج والدین کی قدر کرنے، مرنے کے بعد تو ساری کرتے ہیں، یا پھر مرنے ضروری ہے عزت کروانے کے لیے، پہلے مرے اس کے بعد پھر عزت ہوگی۔ یہ ضروری ہو گیا ہمارے معاشرے میں کہ پہلے مرو، دنیا سے جاؤ، پھر تمہاری عزت ہوگی۔ زندہ کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری جو باتیں تھیں ہمارے دل کے اتر جائیں۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا